مسیح یسوع کے قادر اور جلالی نام میں تمام کائنات کی سلامتی ہو۔ میں اس وقت سید عمران زیدی صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے دفتر ننکانہ میں موجود ہوں۔ یہاں پر ننکانہ میں ایک گاؤں جاتری ہے جہاں پر مسیحی جو ہے عرصہ دراز سے نسل در نسل آباد ہے۔ اب اس گاؤں جاتری کے بعض زمیندار جو ہیں وہ عرصہ 3-4 سال سے پوری جدوجہد کر رہے ہیں کہ یہ مسیحی جو ہے وہ اپنے گھر بار چھوڑ دیں، یہ مکان خالی کر دیں اور یہاں سے نکل جائیں۔ بہت سے مسیح جو ہیں ان کو ڈرا دھمکا کر پولیس کے ذریعے، اپنے ذاتی گنڈوں کے تشدد کے ذریعے گاؤں سے پہلے نکال دیا گیا ہے۔ اب باقی ماندہ جو ہیں ان پر بھی انتہائی ظلم جبر ہو رہا ہے۔ یہاں تک ظلم جبر ہو رہا ہے کہ دن دہاڑے وہ با اثر زمیندار جو ہیں، با اثر ملزمان جو ہیں، وہ اپنے بلڈوزر لے کر آئے اور مسیح کمیونٹی سینٹر جس میں مسیح اپنے دینی و سماجی ہر طریقہ سے اسے استعمال کرتے تھے، وہیں پر عبادت کرتے تھے کیونکہ وہاں پر الگ سے چرچ اس وقت نہیں تھا، اس کو بلڈوز کر کے اس کا ملبہ اٹھا کر لے گئے ہیں۔ وہاں پر سرکاری فنڈ سے لگا ہوا سولنگ جو ہے اس سولنگ کو اکھاڑ کر لے گئے ہیں۔ جب پولیس کے سے اس بارے میں شکایت کی گئی، مقدمہ درج نہیں ہوا۔ مسیحا ملت پارٹی اور ہیومن لبریشن کمیشن کے کارکنوں کے احتجاج پر اس کا مقدمہ درج ہوا۔ پھر ان ظالم با اثر ملزمان نے مسیح خواتین کو دن دہاڑے تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد پھر اس کی بڑی مشکل سے FIR درج ہوئی، لیکن افسوس کہ ان با اثر زمینداروں کو آج تک پولیس نے گرفتار نہیں کیا، بلکہ مذہب کے نام پر یہاں پر ان مسیحوں پر ہر دوسرے دن جھوٹی اپلیکیشنوں کے ذریعے مقدمات جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں اور پولیس ان بااثر ملزمان کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ پہلے 40 غریب مسیحوں کے خلاف ایک جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ درج ہوا جس سے بڑی مشکل سے جو ہے وہ خارج ہوا۔ 2 سال تک لوگ انتہائی مشکلات کا شکار رہے۔ پولیس جو ہے ان کو پکڑ پکڑ کر ان سے پیسے بٹورتی رہی، تشدد کرتی رہی۔ اس کے بعد اب 2 FIR الگ الگ چوری کی 2 FIR درج کروا دی گئی ہیں جو 13 غریب مسیحوں کے خلاف درج کی گئی ہیں۔ اس میں دن رات پولیس جو ہے وہ غریب مسیحوں کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مار رہی ہے، جبکہ کمیونٹی سینٹر دن دہاڑے بلڈوز کر کے لے جانے والے ان ملزمان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ اور جو لوگ اکرم مسیح، منیر مسیح یا دیگر جو لوگ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں ان کو جان سے مار دینے کی، جھوٹے مقدمات میں پھنسانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی مسلمان بھائی گاؤں میں سے ان غریب مسیحوں کی مدد کے لیے اٹھے، جیسے شماعت جو ہے اس کا نام، اس کے بیٹے کا نام بھی
ان کے خلاف چوری کے جھوٹے مقدمے میں جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے اور یہ سب کچھ ایس ایچ او مانٹا والا کی سربراہی میں ہو رہا ہے، جو دن رات لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقہ سے ڈرا دھمکا کر ان مسیحوں کو اس گاؤں سے، ان کے گھروں سے نکالا جائے اور اس کا قبضہ جو ہے ان با اثر ملزمان کے حوالے کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے. ریاست کو ان ساری چیزوں کے متعلق سوچنا ہوگا کہ ہم مسیحی جو ہیں وہ ہندوستان سے نہیں آئے، نہ ہجرت کر کے ہندوستان سے آئے ہیں، بلکہ ہم اس ملک کے اصلی اور حقیقی وارث ہیں. ہم نے پاکستان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے سینٹرل پنجاب جو ہے مسیحوں کے، مسیح نمائندوں کے ووٹ کی بدولت جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنا. آج اس میں دیہاتوں میں جو ہمارے پاس مرلہ 2 مرلے 4 مرلے جگہ ہے رہائش کے لیے، وہ بھی ظلم اور جبر کے ذریعے چھینی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب ضرورت ہے کہ مائنارٹی رائٹ کمیشن جو ہے، جو جناب شاہد شڈر صاحب کی سربراہی میں ملک میں اقلیتوں کے حقوق کے لیے کام کر رہا ہے، وہ اس واقعہ کا نوٹس لے. آئی جی صاحب اس واقعہ کا نوٹس لے. چاہیے کہ سی ایم صاحب جو ہے وہ اس واقعہ کا نوٹس لیں اور جو پولیس اہلکار ان مسیحوں پر ظلم جبر کرنے والوں کی سرپرستی کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کے خلاف جھوٹے مقدمات جو ہیں وہ خارج کیے جائیں. پچھلے دنوں ایک بہت بڑا سانحہ پیش آیا کہ ایک غریب منیر مسیح کے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا، جھوٹی 752 بنا کر. صرف اسے حوالات میں اس کے باپ کو بلایا گیا گھر سے، تشدد ہوا تھانے میں. وہ زخمی حالت میں ڈی ایس پی بڑھا کر سرکت جو ہے ان کی شفقت سے جو ہے وہ رہا ہوا. باقاعدہ اس کا میڈیکل ہوا ہے، اس میڈیکل میں یہ تصدیق ہو گیا کہ اس کا سر پھٹا ہے، اس کی جو ناک ہے، اس کی ہڈی جو ہے وہ فریکچر ہو چکی ہے. لیکن آج تک اس پولیس آفیسر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ایسے عناصر کے خلاف وہ بر وقت کارروائی کریں، ورنہ ہم چیخیں گے، چلائیں گے. آنے والے وقت میں ہم اگر یہ سلسلہ رکا نہ تو ہم باقاعدہ روڈ جسٹس کے لیے نکلیں گے. ہم اپنے لوگوں کو سڑکوں پر لائیں گے اور پوری دنیا کو بتائیں گے کہ ہم نے پاکستان کو ایک صوبہ دیا اور اس صوبے میں اب ہمارے رہنے کی جو جگہیں ہیں جو باپ دادا سے ہمارے پاس ہیں وہ ہم سے جبر کے ذریعے چھینی جا رہی ہیں. خدا آپ سب کا حامی اور مددگار ہو. میری اپیل ہے تمام مسلم انسانی حقوق کی تنظیموں سے، مسیحی انسانی حقوق کی تنظیموں سے، سکھ برادری کی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، وہ ہندو جو ہیں وہ سب اس واقعہ کا نوٹس لیں اور ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں. ان کے حقوق جو ہیں انہیں ملنے چاہیے. خدا آپ سب کا حامی اور مددگار ہو. جی میں عمران زیدی ایڈوکیٹ ہوں. میں وکیل ہوں کرسچن کمیونٹی کا جو تعلق رکھتی ہیں جاتری گاؤں سے. اس چیز کا آغاز 2000 سے پہلے ہو چکا تھا. کچھ ایف آئی آریں ہوئی ہیں جناب جو فیک تھیں، جس میں انہوں نے کوشش کی ہے، رانا برادری ہے، رانا انور وغیرہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک انتہائی قیمتی جگہ ہے جو کہ واقع ہے موضع جاتری میں، جہاں پہ تقریباً 1.5 ایکڑ سے زائد جگہ پہ ان کے مکانات ہیں، 20-25 مکانات ہیں، ان کی حویلیاں ہیں، ان کے گھر موجود ہیں، ان کے 2 چرچ ہیں. یہ چھیننا چاہتے تھے رانا انور فیملی
لیکن انہوں نے مزاحمت کی. مزاحمت کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان پہ ایف آئی آریں ہوئی جناب. ایف آئی آروں کو بلاسٹ کرنے کے لیے, کاؤنٹر بلاسٹ کرنے کے لیے رانا فیملی نے کیا کیا کہ ایک جھوٹا دعویٰ دائر کر دیا ان کو بے دخل کرنے کے لیے, جس کی کاپی میرے سامنے موجود ہیں, جو ٹوٹل فیک ہے. میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو چیز آبادی دے کی ہوتی ہے وہاں پہ جو قابض ہوتا ہے وہی مالک ہوتا ہے. میرے پاس مصدقہ ثبوت موجود ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جگہ وسو غلرانوں کی تھی, جو ان کا منہ سے آلہ تھا. یہ میرے پاس کاپی موجود ہے, 1950 کی ہے جناب, اور اس سے پرانا ریکارڈ ان کے پاس موجود نہیں ہے جو اس چیز کو کلیم کر رہے ہیں کہ یہ جگہ ہماری ہے. میننگ دیر بائے کہ سب سے پہلے اگر ادھر کوئی موجود تھا تو وہ کرسچن کمیونٹی تھی جو میرے پیچھے کھڑے تھے, ان کے منہ سے اللہ وسو غلرانوں. اب آتے ہیں اس دعویٰ کی طرف. یہ وہ دعویٰ ہے جو ان کرسچن فیملیز کے خلاف دائر کیا گیا ہے. ایک بندہ پورے خاندان کا ٹھیکیدار بن گیا ہے اور پورے گاؤں کا ٹھیکیدار بن گیا اور چاہتا ہے کہ ان کو بے دخل کر دیا جائے. اب کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے جو ناپاک عزائم ہے اس کو تکمیل دینے کے لیے اس کمیونٹی پہ حملہ کیا, جس پہ ایف آئی آر ہے 975/20 ہے, تھانہ مانگٹا والا ہے. ان کے بچے کو اغوا کیا گیا, اس پہ ظلم و جبر کیا گیا, اس کے بعد اس کو مارا پیٹا گیا. ایف آئی آر بعد میں جو ہے وہ جیسے سوترا صاحب نے مہربانی کی ان کی کاوش درج ہوئی جناب. یہ ایف آئی آر دیکھ لیں 975/20 ہے, جس میں اغوا کا الزام ہے اور پروفڈ ہے. ان کے بیٹے کو اغوا کیا گیا جس میں مدعی اکرم مسیح ہے, جس کے خلاف سارا یہ جال بنا گیا ہے. یہ کیمرے میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ کتنی ڈلے کے بعد ایف آئی آر درج ہوئی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو مقدس مقامات ہیں کسی بھی فرقے کے ہوں, کسی بھی مسلک کے ہوں, ان کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. ہمارا آئین پاکستان اس پر پرمیشن دیتا ہے اور سختی سے کوشش کرتا ہے اس پر عمل درآمد ہو. یہ ایک دیگر ایف آئی آر ہے 886 سال ہے 2020, جس میں ان کے جو میرج ہال تھا, جنج گھر تھا, اس کو ڈیمالش کیا گیا. ان کے جو سولنگ لگا تھا اس کو اکھاڑا گیا. یہ ایف آئی آر رانا فیملی کے خلاف ہے, جس میں جو اس علاقے کا لمبردار ہے وہ بھی ان کا ساتھ دے رہا ہے, اس میں وہ ملزم ہے. اس میں بھی کچھ نہیں ہوا, آج بھی ملزم باہر پھر رہے ہیں جناب. پھر ایک دیگر مقدمہ درج ہوتا ہے جس میں ایک ایسا جملہ استعمال کیا گیا جو کوئی نہیں کرتا. اگر اسی ملک میں مسلم کمیونٹی کو سینکٹی حاصل ہے تو اسی طرح کرسچینٹی کو حاصل ہے. یہ ایف آئی آر درج ہے جس میں سکندر نام کے بندے نے یہ ایف آئی آر درج کروائی ہے, جس پہ ابھی تک کچھ عمل درآمد نہیں ہوا. کیسز چل رہے ہیں لیکن عمل درآمد نہیں ہو رہا, ملزم بھائی پھر رہے ہیں. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ ایک مسلم فیملی ہے, یہ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, شہباز بھائی, انہوں نے ساتھ دیا کرسچن کمیونٹی کا جو مظلوم پارٹی ہے, ان پہ بھی ایف آئی آر ہوگی. ابھی یہ مقدمات ختم نہیں ہوئے تو ان کے بیٹوں پر پتوں کی میں 2 سے 3 ایف آئی آر ڈکیتی کی درج ہوگی, جس میں باب مشکل ضمانتیں ہوئی. کوئی بھی پولیس آفیشر جو ہے یہ اس چیز کا جو ہے وہ ذمہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے پاس جاتے ہیں, جب ان کے پاس جاتے ہیں تو آگے یہ بولتے ہیں کہ آپ نے کیا ہوگا, حالانکہ سراسر جھوٹ ہے, کوئی کسی نے کچھ نہیں کیا. یہ بندے پیسے کمانے سے تنگ آ چکے ہیں, ہر طرف انہوں نے دادرسی کی کوشش کر لی ہے لیکن کچھ نہیں ہو رہا. یہ وہ ایف آئی آر جو مسلم جو شہباز صاحب ہیں انہوں نے ان کے خلاف کی ہے. ایک ایف آئی آر جھوٹ ہو سکتی ہے, 2 ہو سکتی ہے, پورا گاؤں تو جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ان کے ساتھ کیسی زیادتی ہو رہی ہے. یہ پاکستان ہے, پاکستان میں ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم افغانستان میں آ گئے ہیں. کوئی قانون کے بالادستی نہیں ہے, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. اب ریسنٹلی کیا ہوا ہے کہ 2 چوری کے مقدمات درج کروا دی گئی ہیں 25-30 دن پہلے کے وقوع میں. 13 بندے یہ ضمانتیں کروا کے بیٹھے ہیں. ان کا مچلگا دینے کو کوئی تیار نہیں ہے. اب مسلم کچھ خاندان سامنے آئے ہیں جنہوں نے آ کے ان کا مچلگا دیا ہے اور کیس پرسو کرنے لگے ہیں. شروع دن سے اسلم سوترا صاحب نے ان پر بہت شفقت فرمائی ہے, ہمارے ساتھ ہیں, ہر جگہ ساتھ ہمارے ساتھ پیش ہوتے ہیں. ڈی پی او, ڈی سی او, ایون کے ڈی آئی جی, وزیر اعلیٰ تک یہ گئے ہیں, لیکن ہماری داد رسی نہیں ہو رہی. تو معاملہ یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی رائے دی جائے, جو ہمارا حق بنتا ہے کم سے کم وہ تو ہمیں دیں. اور حق کیا کہتا ہے کہ جو جگہ آبادی دے کی ہے جس پہ 100, 150, 250 سال سے بندے نسل در نسل قابض ہیں, متصرف ہیں, جن کے مکانات بنے ہیں, ان کو داد رسی دی جائے, ان کا حق دیا جائے, ہم پہ احسان نہ کیا جائے. اب کیا ہوتا ہے کہ جو پولیس آفیشلز ہیں
محکمہ مال ہے وہ ساز باز ہے رانا فیملی کے ساتھ، کیونکہ وہ لینڈ لارڈ ہیں، ان کے پاس پیسے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میری انتہائی ادب سے استدعا ہے کہ جتنی ہیومن رائٹس کمیشن کی جو شاخیں ہیں جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں، جو ان کی سب شاخیں ہیں، وہ ہمارے ساتھ کندھا سے کندھا ملا کے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، تاکہ یہ مظلوم بندوں کو ان کا حق مل سکے۔ یہ خواتین بیٹھی ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ یہ بزرگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ جو بندے چلنے پھرنے سے قاصر ہیں ان پہ چوری کی FIR ہو رہی ہیں، اور جو بندے ادھر موجود نہیں ہیں اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے بیرون شہر گئے ہوئے، ان پہ بھی FIR ہیں۔ ایون کہ 20 سے 25 خاندان ایسے ہیں جو ننکانہ چھوڑ کے جا چکے ہیں، وہ جو گاؤں ہے جادری وہ چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ قصور کیا ہے؟ وہ غریب ہیں۔ میری انتہائی ادب سے استدعا ہے کہ ہمیں جو تحفظ دیا جائے، قانونی تحفظ دیا جائے آئین پاکستان کے تحت۔ رسول خدا سرکار کا فرمان ہے کہ ہر بندہ کالا جو ہے وہ سفید ہے، وہ ایک برابر ہے، تو آئین پاکستان اس کی جو ہے وہ تصدیق کرتا ہے۔ آئین پاکستان کے تحت ہمارا جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں کم از کم ہمیں وہ تو دلوائے جان، اور وہ جو پراپرٹی ہے اس پہ جو ہے وہ طارق سی کیسر صاحب نے ترقیاتی کام کروائے تھے، اس پہ جو انسٹالیشن کروائی تھی سوئی گیس کی، جو ہے بجلی کی، ادھر کھمبے موجود ہیں، میٹر انسٹال ہیں، اور یہ ان کے تقریباً 50-60 سال پرانے جو ان کے میٹر لگے ہیں، ان کے بل کی کاپیز میرے پاس موجود ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بندے واقعہ ہی نسل در نسل یہاں پہ موجود ہیں، ان کے گھر موجود ہیں، اور ان کے مال مویشی، ان کے بچے بیوی موجود ہیں۔ تو میں استدعا کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے ان کا جو ہے وہ بازو بنا جائے۔ بہت شکریہ۔